دوست کیسا ہو، کیا دیکھ کر دوست بنائیں۔ دوست کے لیے حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم نشین یعنی جس کے ساتھ رہیں ہم کس کے ساتھ رہیں، ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، پہلی نشانی ایسے آدمی کے ساتھ رہو کہ جس کو دیکھنے سے کون یاد آئے؟ اللہ یاد آئے۔ من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ، اس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اور اس کے عمل سے آخرت کی یاد تازہ ہو۔ یہ تین نشانیاں تو حدیث میں بتائی گئی۔ ایسا دوست ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھنے سے کون یاد آئے؟ اللہ یاد آئے، اور اس کو جب بات کرے تو اس کی بات سے علم میں اضافہ ہو۔ یہ ادھر ادھر کی ایران توران کی ہانک رہا ہے اور وہ گناہوں میں ہمارے اضافہ کر رہا ہے، ایسا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر اس کی غیبت کر دی، اس کی چغلی کر دی، یا یہ بیکار بات وہ دنیا میں ہمیں الجھا رہا ہے، ایسا دوست نہیں۔ وہ بات کرے تو اس سے علم میں اضافہ ہو، اور جب وہ عمل کرے تو اس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد آئے۔ یعنی جب بھی وہ کوئی عمل کرے تو وہ کوئی آخرت کا ہی عمل کرے زیادہ تر، کہ اس کو دیکھ کر ہمیں آخرت کی یاد آئے۔ یہ تین، اور بعض علماء نے بزرگوں نے دوسری بھی نشانیاں لکھی ہے کہ وہ وفادار ہونا چاہیے، دوست جو ہے وفادار ہونا چاہیے۔ دوسرے ایک اور علامت لکھی ہے کہ وہ لالچی نہیں ہونا چاہیے، وہ حریص۔ لالچی آدمی جو ہے کب ساتھ چھوڑ دے گا بتا نہیں سکتے، یا دنیا کی تھوڑی لالچ دیکھ کر اپنے دوست کو بھی بیچ سکتا ہے۔ لالچی آدمی بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے دوست جو ہے دنیا کا حریص اور لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوست جو ہے مصیبتوں میں کام آنے والا ہونا چاہیے، مصیبتوں میں۔ ہاں، وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ دوست آباشد کے گیرت دست دوست، دوست تو وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ مصیبت میں پکڑے، مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ جائے، یا مصیبت میں اپنا فون ہی سوئچ آف کر لے، یا مصیبت میں راستہ بدل لے، تو یہ دوست نہیں ہے۔ یہ سچے دوست کی علامت ہے کہ مصیبت میں کام آئے۔ اسی طریقے سے ایک نشانی یہ لکھی ہوئی ہے کہ دوست جو ہے بیوقوف نہ ہو، عقل مند۔ یہ چند نشانیاں ہیں، کیونکہ برے دوست جو ہے یہ قیامت میں آدمی ان سے بہت دور بھاگے گا۔ ساری دوستیاں ویسے قرآن میں ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست سارے کے سارے اس دن دوستیاں سب ختم ہو جائیں گی، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست سب کے سب وہاں دشمن ہوں گے۔ یہ 25ویں پارے میں دوست سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر، یار اس کی وجہ سے میں نے اتنا نقصان کیا دین کا، اس کی وجہ سے میں اتنی نمازیں چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے میں نے فلاں گناہ کیا تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے پر بہت خار کھائیں گے، بہت دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ اور قیامت کے دن آدمی کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یہ ایک آرزو کرے گا کہ فلاں کی دوستی کی وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے، میں نے ماں باپ کی قدر نہیں کی، اپنے پیسوں کی، میرے ابا اتنی محنت سے کماتے تھے ان پیسوں کی قدر نہیں کی، اس دوست کے بولنے کی وجہ سے میں اپنے ابا کے پیسے اڑا دیتا تھا اور فلاں گناہ کرتا تھا۔ تو یہ دوستوں کی وجہ سے آدمی وہاں پر پچھتائے گا اور کہے گا، یہ 19ویں پارے میں ہے، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو اس لیے دوست اچھا چننا چاہیے۔ حدیث میں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا گیا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست جیسا ویسا ہی آدمی ہو جائے گا۔ چاہے شروع میں یہ محسوس ہوتا ہے یار میں تو بہت پکا ہوں، میں اس کے خیالات کو نہیں اپناؤں گا، لیکن جب آدمی دوستی کرتا ہے، ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر اس کا خیالات بدل جاتے ہیں، ترجیح بدل جاتی ہے، ذوق بدل جاتا ہے، شوق بدل جاتا ہے، سب بدل جاتا ہے دوستوں۔ اس لیے اچھے دوست چننا چاہیے، جو صفات بتائی گئی اس کے مطابق دوست چننا چاہیے۔